بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظیم قربانی کو یاد دلانے والا دن. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اپنی تیاریاں بتلا دی، بیٹے کو لے کر روانہ ہو گئے اور ہر اعتبار سے کوشش کر لی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے مطالبے پر 100% وہ پورے اترے. ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات، آپ کا جیون چریتر یہ بتلاتا ہے کہ ہر موڑ پر اور ہر گھڑی زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اللہ جس وقت جو حکم فرمائے ہم کرنے والے بنیں. یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہوگی، یہ خیال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. اللہ وہ ہے جس نے ہمیں وجود عطا فرمایا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں کبھی ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد جب کچھ بھی کھانے پینے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں تھی، ماں کے دودھ کے ذریعے سے جتنے وٹامنز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ سب پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھوکا نہیں رکھا، کبھی پیاسا نہیں رکھا، کبھی بغیر کپڑے کے نہیں رکھا. اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سارا انتظام میرے اللہ تعالیٰ نے کیا. اس محسن کے احسان کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں ہو اور آدمی اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والا بن جائے تو پھر دنیا ساری کی ساری اللہ والوں کے ماتحت چلتی ہے. جو اللہ کو مان کر چلتا ہے، اللہ کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو دنیا کی تمام چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں گا کہ کیسے دنیا تابع ہوتی ہے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز مومن کے تابع ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ مومن پکا اور سچا اللہ کے تابع ہو جائے. سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، اور یہ عزم ان کے دل میں تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے محمد کا کام تمام کر دیا جائے. لیکن وہ بجائے اس کے کہ حضور کو کوئی اذیت پہنچائے، حضور کے دربار سے ایمان کی توفیق لے کر لوٹتے ہیں اور اب یہ اعلان کرتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو چکا ہے. اب عمر وہی کام کرے گا جس کام کے کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، جس کام کا حکم دیا ہے، اور عمر ان تمام کاموں سے رک جائے گا
جن کاموں سے میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ نبی کے ماننے والے ہو گئے اور نبی کے واسطے سے اللہ کے ماننے والے ہو گئے اور اللہ کے ایسے تابع دار ہوئے، ایسے فرما بردار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزوں کو حضرت عمر کی بات کو ماننے کے لیے تیار کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں، زمین حضرت عمر کی بات کو مانے، پانی حضرت عمر کی بات کو مانے، ہوا حضرت عمر کی بات کو مانے، آگ حضرت عمر کی بات کو مانے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ کھڑے ہیں، زمین میں حرکت آ گئی، زمین میں دھرتی کمپ کی کیفیت پیدا ہوئی، زمین حرکت کرنے لگی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر زمین کے اوپر مارتے ہوئے کہا، حرکت مت کر، تجھ پر انصاف کرنے والا عمر ابن الخطاب کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تابع کر دیا اور زمین نے حرکت کرنا بند کر دیا۔ یہ مقام تھا سیدنا عمر ابن الخطاب کا، لیکن یہ کب ملا؟ جبکہ وہ خود اللہ کے تابع ہو گئے، اللہ کی بات کو ماننے لگے، زمین آپ کی بات ماننے لگی، مٹی آپ کی بات ماننے لگی، ہوا آپ کی بات ماننے لگی۔ مدینہ منورہ میں خلافت کے دور میں، اپنی خلافت کے دور میں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر نبوی پر کھڑے کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور اچانک خطبہ دیتے دیتے یہ الفاظ بولنے لگے، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ۔ ساریہ ایک صحابی کا نام ہے، وہ ایک لشکر کے کمانڈر بن کر جہاد کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اور کہاں جہاد کر رہے تھے؟ عراق کے ایک علاقے میں جس کو نہاوند کہا جاتا ہے، وہاں دور، مدینے سے بہت دور، کئی سو اور ہزاروں میل کے فاصلے پر حضرت عمر ابن الخطاب مدینے میں ہے اور مقام نہاوند میں حضرت ساریہ کا لشکر جہاد کر رہا ہے اور حضرت عمر آواز دے رہے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ تمہارے پیچھے جو پہاڑ ہے وہاں سے لشکر آ رہا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھو۔ تو اب صحابہ سمجھ نہیں پائے، آپ کے ساتھی سمجھ نہیں پائے کہ عمر کس سے بات کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد حضرت عمر ابن الخطاب سے پوچھ رہے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، نماز کے دوران آپ نے آواز دی، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو۔ حضرت عمر نے کہا، عبد الرحمن آپ کو نہیں پتا، ہمارا ایک لشکر عراق میں نہاوند مقام پر اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے میری آنکھوں سے ہٹا دیے، وہ لشکر میری نظروں کے سامنے نظر آیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ مخالفین کا لشکر پہاڑ کے پیچھے سے ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اگر نظر نہ پڑتی، لشکر کی نظر نہ پڑتی، ساریہ کی نظر نہ پڑتی تو ہمارا لشکر کچل کر رکھ دیا جاتا۔ اللہ نے وہ راستے میرے لیے کھول دیے، وہ دروازہ میرے لیے کھول دیا، میری نظر ان پر پڑی، میں نے آواز دے کر کہا۔ جب وہ لشکر عراق سے لوٹ کر آیا ہے، صحابہ نے پوچھا کیا گزری؟ تو ساریہ کہنے لگے کہ ہمارا لشکر ہارنے کی تیاری میں تھا، قریب تھا کہ ہم پسپا ہو جاتے، قریب تھا کہ ہمیں کچل کے رکھ دیا جاتا۔ یہ تو اچانک ایک آواز آئی امیر المؤمنین حضرت عمر کی کہ پیچھے دیکھو مخالف حملہ کرنے والا ہے۔ اچانک ہم نے پیچھے دیکھا تو ہم نے دشمن کو دیکھ لیا اور ہم اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا کہ اتنے دور کے راستے کو اللہ نے نظروں کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وہ کیمرے کا زمانہ نہیں تھا، وہ نہ واٹس ایپ کا زمانہ تھا اور نہیں وہ کوئی فیس بک کا زمانہ تھا، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے تھے، سارا لشکر سامنے آ گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت عمر کے ایسا تابع کر دیا کہ عمر مدینے میں بول رہے ہیں، ہوا کے جھونکوں نے حضرت عمر کی آواز کو عراق تک پہنچا دیا۔ جب اللہ کا کوئی تابع بن جائے تو ساری چیزیں پھر اس کی تابع داری کر دی۔ یہی حضرت عمر ابن الخطاب جب
مصر فتح ہوا اور مصر کی باغڈور سنبھالنے کے لیے ایک صحابی کو روانہ کیا، تو مصر میں ایک عادت تھی کہ وہاں دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا، تو ایک نوجوان لڑکی کی بلی دی جاتی تھی، چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا خوبصورت لڑکی کا، اور پھر دریا بہنے لگتا تھا۔ حضرت عمر کو خط لکھا وہاں کے گورنر نے کہ یہاں ایک غلط رسم رواج ہو رہا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی لکھ کر دی، کہا دریائے نیل میں اس کو رکھ دینا، دریائے نیل میں اس کو رکھ دینا۔ حضرت عمر کی وہ پرچی رکھی گئی، پانی کا بہاؤ آ گیا، زور سے پانی آنے لگا، نیل دریا بہنے لگا اور پانی سے وہ بھر گیا۔ حضرت عمر نے اس خط میں کیا لکھا تھا؟ یہ الفاظ لکھے تھے کہ اے دریا تو اللہ کا تابع ہے، ہم بھی اللہ کے تابع ہیں، اگر تو اللہ کے لیے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہے، اگر اللہ کے حکم سے تو بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہے، تیرے پانی کی ضرورت ہے، اور اگر تو کسی بلی کے نام پر پروان چڑھتا ہے، اگر کسی لڑکی کی بلی دی جائے اور پھر تیرا پانی بہنے لگے تو نہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی پرواہ ہے، نہیں تیرا پانی چاہیے، نہیں تیرا کوئی فائدہ چاہیے، اگر تو اللہ کے نام پر بہتا ہو تو تیرے پانی کی ضرورت ہے، ورنہ ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس یہی کہنا تھا، یہی پرچی اندر رکھی گئی اور پانی آ گیا۔ تو اللہ کے تابع جو ہو جاتا ہے ساری چیزیں پھر اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے میں آگ لگی ایک مرتبہ، زوردار بڑی آگ لگی، آگ بجھانے کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں فائر بریگیڈز آتے ہیں اور آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں جب آگ لگتی ہے۔ حضرت عمر امیر المومنین ہیں، آگ لگ گئی اور آگ لگنے کے بعد امیر المومنین کو پتا چلا کہ آگ لگی ہے اور بھیانک قسم کی آگ۔ حضرت عمر نے اپنا کپڑا، اپنا قمیص اپنے بدن سے جدا کیا، نکالا، کہا جاؤ یہ میرا کپڑا آگ کے اندر ڈال دینا، یہ میرا کپڑا آگ کے اندر ڈال دینا۔ حضرت عمر کا وہ کپڑا ڈالا گیا، آگ ایسے بجھ گئی جیسے پانی ڈالنے سے آگ بجھتی ہے۔ بھائی کپڑے سے کہیں آگ بجھتی ہے؟ حضرت عمر، ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ، جو میرے استادوں کے بھی استاد، حضرت رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کر کے فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو آگ جل رہی تھی وہ دنیا کی آگ تھی، دنیا میں روشن کی جانے والی آگ تھی۔ حضرت عمر نے جو کپڑا دیا تھا وہ عمر کے سینے سے لگا ہوا تھا، جس سینے میں کلمہ طیبہ کی اور اللہ کے عشق کی وہ آگ روشن تھی کہ اس آگ کے مقابلے میں دنیا کی کوئی آگ ٹکر نہیں لے سکتی تھی۔ تو اس کپڑے کی برکت سے وہ آگ بجھ گئی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی اللہ کا بن جاتا، حضرت عمر اللہ کے بن گئے، ہوا کو تابع کر دیا، پانی کو تابع کر دیا، دریائے نیل بہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کے کہنے پر، حضرت عمر کی شان بلند، یہ تو حضرت عمر تو پھر بھی حضرت عمر ہیں، بڑے آدمی ہیں، مرد ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں جب عورتوں نے تابع داری کی ہے تو ابو جہل کے گھر میں خدمت کرنے والی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہوئی ہے۔ ابو جہل کے گھر کی یہ خادمہ تھی، حضور پر ایمان لے آئی، اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کو پتا چلا، ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، زنیرہ کو سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کہا ہمیں پتا چلا تو مسلمان ہو چکی ہے۔ زنیرہ نے کہا بالکل صحیح بات ہے، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ کہا اسلام کا انکار کر دے، محمد کا انکار کر دے، ورنہ ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو زنیرہ نے کہا تم سے جو ہو سکتا ہو کر لو، ہم اسلام کا سودا نہیں کرنے والے ہیں، اسلام کو نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ پیٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، مارتے مارتے ایک وار سر کے اوپر اتنا زور سے لگا، یہ ایک عورت ہے حضرت زنیرہ، سر کے اوپر زخم آ گیا اور سر کے زخم کی وجہ سے ایک آنکھ کی روشنائی چلی گئی، آنکھوں سے وہ نابینا ہو گئی۔ اور اب ابو جہل یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھا تو نے میرے معبودوں کو، تو نے میرے بتوں کو ماننا چھوڑ دیا، میرے بتوں نے تیری آنکھوں کو لے لیا۔ حضرت زنیرہ
سجدے میں گر پڑی اور روتے ہوئے اللہ سے کہنے لگی اللہ اب تک یہ لوگ مجھے مار رہے تھے، میں برداشت کر رہی تھی، لیکن اب یہ مجھے للکار رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرے بت نے تیری آنکھ لے لی، تیری آنکھ کی بینائی لے لی، تیری آنکھ کی روشنی لے لی۔ اے اللہ آنکھ کا دینا آپ کے قبضے میں ہے، آنکھ کی روشنی کا دینا آپ کے قبضے میں ہے، آنکھ کا لے لینا آپ کے قبضے میں ہے۔ اے اللہ یہ کیا بول رہے ہیں؟ آپ مجھے دوبارہ آنکھیں عطا فرما دیجئے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ بتوں کے ہاتھ میں آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، آنکھوں کی روشنی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذنیرہ کو دوبارہ دیکھنے والا کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم کی پوری سیرت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اور جس دن ہم اللہ کے ہو جائیں گے کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارا ہو جائے گا، پھر ہماری چاہت کے مطابق زندگی گزرنے لگی، ہم جو چاہیں گے ویسا ہونے لگے گا، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے تابع ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کتنے کٹھن حالات تھے، کیا کچھ ہوا حضرت ابراہیم کے ساتھ؟ گھر چھوڑ دینا پڑا، آپ کو نکال دیا گیا، آگ میں ڈالا گیا، مخالف سے مخالف ترین حالات میں ایک اللہ نے ان کا تعاون فرمایا، ساتھ دیا، اور رہتی دنیا تک جب تک قرآن باقی رہے گا اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی آخرت میں بھی ہمیشہ یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر باغ کا مزہ دیا، وہاں انہیں رزق پہنچایا، وہاں انہیں کھانے پینے کا انتظام کیا، وہاں آرام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا اے آگ تو ہمارے حکم سے ٹھنڈی ہو جا۔ تو ٹھنڈی ایسی نہیں کہ جو بھئی زیادہ ٹھنڈک پہنچے تو اے سی کو کم کر دیا جاتا ہے یا اے سی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر قربان جائیے، اللہ فرماتے ہیں ٹھنڈی ہو جا وہ سلامہ، لیکن ایسی ٹھنڈی کہ جس میں تکلیف نہ پہنچے، سلامتی والی ٹھنڈی، آرام پہنچے، راحت پہنچے، ایسی ٹھنڈک حضرت ابراہیم کو پہنچا تو آگ تابع ہو گئی۔ آگ نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ کے تابع ہو جائیں تو حضرت اسماعیل کے گلے پر وہی چھری جس سے ہم سبزیاں کاٹتے ہیں، جس سے ہم گوشت کاٹتے ہیں، اللہ نے حکم دیا اسماعیل کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، اسماعیل کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تو ایک امتحان ہو رہا ہے اور اس امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم نے اتنی بڑی قربانیاں دی، اتنی بڑی، اور اللہ قربانی دینے والوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انعام بھی اتنا بڑا عطا فرمایا کہ آپ کی نسل میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم کی پوری زندگی سے دو باتیں خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی سے بہت باتیں ملتی ہے، لیکن دو باتیں خاص طور پر۔ نمبر ایک، جو کرنا ہے اللہ کے نام پر کرنا ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اللہ نے حکم دیا بیوی بچوں کو چھوڑ دو، میدان میں چھوڑ دو، جنگل میں چھوڑ دو، بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم تیار ہو گئے، چھوڑ دیا، اللہ کے لیے چھوڑا تھا، اللہ کے لیے کام کیا تھا۔ آج اس سرزمین پر اللہ کا گھر بیت اللہ آباد ہے۔ جو کام ہم اللہ کے لیے کریں گے اس کام میں اللہ یقیناً برکت عطا فرمائیں گے، شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے، یہ پہلی بات۔ نمبر دو، جب جب اللہ کا حکم آتا جائے، حضرت ابراہیم نے ویسا ہی کیا، جب جب حکم آتا گیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، حکم آیا، چھوڑ دیا، اسماعیل کو ذبح کرو، حکم آیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیت اللہ تعمیر کرو، حکم آیا، تعمیر کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ جب جب جو حکم آتا گیا کرنے کے لیے تیار۔ ایک مسلمان کی بھی یہی شان ہونی چاہیے کہ اللہ کا منادی جب آواز دے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام کاموں کو ٹھکرا کر اور لات مار کر ایک اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اے مسلمانوں، جس دن ہماری یہ کیفیت ہو گئی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو مٹانے کے لیے تیار نہیں ہو سکے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ وہ کیا بات تھی کہ 313 نے
ہزاروں کو ہرا دیا تھا، 1000 کے لشکر کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا تھا، غلبہ عطا۔ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، ورنہ اس میں کیا کچھ باتیں ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر کیا ہوا، کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، کیسے نکلے تھے مسلمان، اور کتنے کمزور تھے اس وقت، اور سامنے سے آنے والے کتنے پاورفل اور طاقتور تھے۔ کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اس وقت وہ موقع نہیں ہے۔ اس وقت یہی بات میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی بات کو ماننے میں ہی عافیت۔ آج دنیا میں اور مسلمانوں پر جتنے کٹھن سے کٹھن حالات آ رہے ہیں، اس کے جو کچھ اسباب ہے، ان اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو ماننا چھوڑ دیا، اللہ کی اطاعت کرنا چھوڑ دیا، تب ہمارے اوپر حالات آتے ہیں۔ ورنہ 313 کو جیت دینے والے اللہ، وہی اللہ آج ہیں، وہی ہمارا معبود ہے جو پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات۔ ابراہیم کو جس نے آگ میں ٹھنڈک پہنچائی، وہی ہمارا پروردگار۔ خالد ابن ولید نے، کسی نے جب یہ انہیں چنوتی دی تھی کہ آپ کا رب اور آپ کو رب کے اوپر بڑا اعتماد ہے، یہ زہر کی بوتل آپ کے سامنے ہے، حضرت خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کر پی لیا تھا، زہر نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ وہی اللہ میرا بھی اللہ ہے، وہی پروردگار ہمارا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے یقین میں، ہمارے یقین میں کمی آ گئی اور ہم نے اللہ کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیا تو ہمارے اوپر پکڑ آ رہی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرما دے اس بات کا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ یقین دل میں بٹھا لیں اور ایک اللہ کے ہو کر رہیں، اللہ کی محبت دل میں اتار دیں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں کامیاب ہی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس عید سعید کی کامیابیوں سے ہم کنار فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ بری نظروں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہر آن ہر گھڑی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں عافیت ہی عافیت نصیب فرمائے۔ عید دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔